ایک عرصے سے رشیا اور یوکرین کے درمیان کشیدگی جاری ہے، لیکن حالیہ دنوں میں یہ کشیدگی ایک کانفلکٹ کی صورت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ اب صرف رشیا اور یوکرین کے درمیان نہیں، بلکہ یوکرین کی اسسٹنس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپ تیار نظر آتے ہیں۔ ویسٹ رشیا کو بلیم کر رہا ہے کہ رشیا نے یوکرین کو قبضہ کرنے کے لیے 1,00,000 ٹروپس یوکرین کے بارڈر پہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے، جبکہ رشیا کا یہ کلیم ہے کہ اس کے ٹروپس ڈیفینسو پرپسز کے لیے ہیں، نہ کہ اوفینسو یوز کے لیے۔ اس میں رشیا کا یہ کنسرنز ہیں کہ یوکرین میں نیٹو کی انفلوئنس بڑھ رہا ہے، جہاں ویسٹ رشیا کے ریڈ لائن میں انٹر ہو جائے گا۔ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اور امریکن پریزیڈنٹ کے درمیان ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں جو بائیڈن نے رشین پریزیڈنٹ کو خبردار کیا کہ وہ کسی بھی صورت یوکرین کو انویڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے صدر پوٹن نے اپنے اسپیچ کے دوران صاف الفاظ میں ویسٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ یوکرین کے معاملے میں کسی بھی ان فرینڈلی اسٹیپ کے خلاف رشیا ملٹری فورس استعمال کر سکتا ہے and they have every right to do so۔ تو دوستو، یوکرین ایشو ایک سنگین مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا رشیا واقعی یوکرین کو انویڈ کرنا چاہتا ہے، یا ویسٹ اس ایشو کو مزید اسکیلیشن کی طرف جان بوجھ کر لے جانا چاہتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے ہر ویڈیو لیکچر میں جب بھی کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس ایشو کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ضرور ڈھونڈ نکال لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ بنیادی مسئلہ ہے کیا، تو ہم اس ٹاپک کو ایک اچھے انداز میں کریٹیکلی انالائز نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے آج ہم یوکرین ایشو کو بھی اس کے روٹ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رشیا اور یوکرین کا ماضی میں کیا ریلیشنز رہے ہیں۔ دوستو، یو ایس اے اور رشیا کے درمیان ایک نصف سنچری تک کولڈ وار جاری رہتی ہے۔ رشیا جو کہ اس وقت یو ایس ایس آر تھا، آخر یو ایس ایس آر کولیپس کر جاتا ہے اور 1991 میں ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے نتیجہ میں 14 سے 15 اسٹیٹس یو ایس ایس آر سے الگ ہو کر آزاد اسٹیٹس بن جاتے ہیں۔ انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا آج کا یوکرین ہے۔ رشیا ان ملکوں سے جدا تو ہے، مگر وہ ان اسٹیٹس کو کھونے کا آج تک سوگ منا رہا ہے، کیونکہ رشینز یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس ایس آر کی کولیپس ان ریالٹی رشین سیولائزیشن کی کولیپس ہے۔ اسی لیے رشیا کا ڈے ون سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ان تمام اسٹیٹس کو اپنے سسٹم کے آربٹ میں رکھ لے تاکہ ان کی ریلیشنز ویسٹ کے ساتھ ڈیولپ نہ ہوں۔ یہاں تک کچھ اسٹیٹس میں رشیا آج بھی انڈائریکٹلی رول بھی کرتا ہے۔ رشیا یہی چاہتا ہے کہ تمام اسٹیٹس جو کبھی یو ایس ایس آر کا حصہ تھے، رشین زیر اثر رہیں۔ تو ناظرین، یوکرین اور رشیا کی کہانی بھی کچھ یوں ہے۔ یوکرین اور رشیا کی ایک مشترک تاریخ، ثقافت اور زبان رہی ہے۔ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے کے باوجود رشیا سے کافی قریبی تعلقات، بلکہ رشیا کے یوکرین کے سسٹم میں ایک اچھا خاصا رول بھی رہا ہے۔ خصوصاً یہ فرینڈلی ریلیشنز 2014 میں ایک نئی کشیدگی میں بدل گئے، اور اس کشیدگی کو یوکرین کرائسس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کرائسس 21 نومبر 2013 کو شروع ہوئی، جب یوکرین کے اس وقت کے پریزیڈنٹ وکٹور یانوکووچ نے یورپین یونین کے ایسوسی ایشن ایگریمنٹ کو معطل کیا۔ یہ ایسوسی ایشن ایگریمنٹ یوکرین کی عوام کی اکثریت کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ یوکرین کو یورپین یونین میں شامل کیا جائے، لیکن رشیا کو یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ یوکرین رشین آربٹ سے نکل کر یورپ اور ویسٹ کے آربٹ میں داخل ہو۔ لہٰذا رشیا نے یوکرین کے پریزیڈنٹ وکٹور یانوکووچ، جو کہ ایک پرو رشین لیڈر تھا، اس کو مجبور کیا کہ وہ یورپین یونین کے ایسوسی ایشن ایگریمنٹ کو سسپینڈ کرے۔ اور پھر جب یہ ایگریمنٹ سسپینڈ کی گئی تو یوکرین میں ایکسٹینسو پروٹیسٹ شروع ہوئے، اور یہ پروٹیسٹ ایک ریولوشن میں بدل گئی۔ اس ریولوشن نے یوکرین پریزیڈنٹ وکٹور یانوکووچ کو فروری 2014 میں حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ حالات کی خرابی کو بہانہ بنا کر، بلکہ ان ریالٹی حالات کی خرابی کا فائدہ اٹھا کر، رشیا نے اپنی فورسز یوکرین کے ٹیریٹوری میں اتارے اور یوکرین کی ریجن کریمیا کا کنٹرول سنبھالا۔ اور پھر اپریل میں یوکرین کے ڈونباس ایریا میں پرو رشین سیپریٹسٹ کی پروٹیسٹ رشیا کے حق میں شروع ہوئی، اور جلد یہ پروٹیسٹ ایک وار میں بدل گئی۔ اس وار میں ایک طرف یوکرین فورسز اور دوسری طرف رشین بیکڈ سیپریٹسٹ لڑ رہے تھے۔ رشیا نے اس وار میں سیپریٹسٹ کو خوب اسسٹ کیا۔ سیپریٹسٹ نے ڈونیسک اور لوہانسک کو الگ ریپبلک ڈکلیئر کیا، اور یوں یوکرین اس وار میں شکست کھا گیا، اور آخرکار اس وار کو منسک پروٹوکول کے ذریعے روکا گیا۔ تب سے اب تک رشیا یوکرین کی طرف سے کافی کنسرنڈ ہے، اور یوکرین بھی خود کو رشیا کی طرف سے سیکیور نہیں سمجھتا۔
اسی لیے وہ اسی کوشش میں ہے کہ اسے کسی طرح سے اس کی سیکیورٹی کو رشین ایگریشن اور انویژن کے خلاف کوئی اور انشور کرے۔ اس حوالے سے یوکرین نیٹو جو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری الائنس ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دی، اور وہ آخرکار 2020 میں نیٹو کی ممبرشپ آف ایکشن پلان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سے یوکرین کو ویسٹ کی طرف سے بے تحاشا ویپنز اور آرممنٹ سپلائی کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف یوکرین ویسٹ سے سوفسٹیکیٹڈ کائنڈز آف ویپنز حاصل کر رہا ہے، بلکہ اس نے اپنی بھی ویپن انڈسٹری ڈیولپ کی ہے۔ یوکرین رشیا اور یورپین یونین کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ اس کی رشیا کے ساتھ سوشل اور کلچرل ڈیپ تعلقات ہیں۔ رشیا نے ہمیشہ سے یوکرین کو یورپ اور ویسٹ کے انسٹیٹیوشن سے دور رکھنا چاہا ہے، اسی لیے رشیا نے یوکرین کی نیٹو کے ساتھ ایفیلیشنز کی شدید مخالفت کی۔ رشیا اب اس بات کی گارنٹی چاہتا ہے کہ رشیا کے نیبرز نیٹو کو کبھی جوائن نہیں کریں گے۔ رشیا یوکرین کے انویژن کے حوالے سے ویسٹ کے بلیمز کو ریجیکٹ کرتا ہے اور کلیم کر رہا ہے کہ رشیا کی فورسز اس کے ڈیفینسو مینز کے لیے ہیں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ وارننگ دی ہے کہ کسی بھی ایگریشن کا جواب ملٹری مینز سے دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی رشیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یوکرین نے رشیا کے بارڈر پہ 125,000 ٹروپس ڈپلوائے کیا ہوا ہے، جو کہ رشین سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ پریزیڈنٹ پیوٹن نے ویسٹ کے انٹرفیئرنس کو رشیا کے ریڈ لائن میں انٹر ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ رشیا خصوصاً نیٹو کے ایکسپینشن کو جارجیا اور یوکرین میں شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ رشیا کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ نیٹو ایسٹرن یورپ کے تمام ریجنز، پولینڈ اور بالٹک ریپبلکن جیسے اسٹونیا، لیٹویا اور لتوانیا سے اپنے تمام ایکٹیویٹیز ختم کر دے اور پولینڈ اور رومانیا سے تمام میزائل ڈپلائمنٹ کو اٹھائے۔ اس کے علاوہ رشیا یو ایس ایس کی ملٹری سپورٹ یوکرین کو جو کی جا رہی ہے اس پہ رشیا بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے۔ رشیا یو ایس اے کی اس موو کو دروازے کے سامنے دشمنی کے برابر سمجھتا ہے۔ رشیا ترکی کے ڈرون پہ بھی کنسرنڈ ہے، جن کو یوکرین رشیا کے بیک سیپریٹسٹ کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور ساتھ ہی ان کو بلیک سی میں ملٹری ایکسرسائز کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن سب سے اسٹرانگ اور لاجیکل ریزن یہ ہے، جسے خود رشینز بھی ٹائم اینڈ اگین ایکسپریس کرتے رہے ہیں، کہ یوکرین اور رشیا ون نیشن، ایک ہی سویلائزیشن، جسے یوکرین توڑ رہا ہے۔ اس کے پیچھے رشیا شاید یہ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ یوکرین کو دوبارہ رشیا میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یوکرین کو ویسٹ کی طرف سے ہر طرح کی اسسٹنس حاصل ہے۔ یوکے نے یوکرین کو بلیک سی اور سی آف ایزوو میں 2 نیول بیسز بنانے میں ہیلپ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی اینٹی ٹینک جیویلن میزائلز اور 2 کوسٹ گارڈ پیٹرولنگ بوٹ بھی یوکرین کو بھیج دی ہے، اور اس کے علاوہ یوکرین کو رشیا کی کسی بھی انویژن کے خلاف ڈیفنس کا پورا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یو ایس اور اس کے الائیز یوکرین کے ہیلپ کے لیے اور کیا کیا آپشنز رکھتے ہیں۔ یوکرین پہ کسی بھی ایگریشن کے خلاف ویسٹ بڑے سخت قسم کے سینکشنز یعنی پابندیاں رشیا پہ لگا سکتا ہے۔ اس میں جو بڑے تشویشناک بات رشیا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ رشیا کی بینکنگ سسٹم کو انٹرنیشنل سوئفٹ پیمنٹ سے ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے، اور دوسرا تھریٹ جو رشیا فیس کر سکتا ہے وہ رشیا کا جرمنی کے ساتھ نورڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائن کو روکنا ہے، جو کہ رشیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سمجھتا ہے۔ جرمنی رشیا کو تھریٹ بھی کیا ہے کہ رشیا کے یوکرین کے خلاف کوئی بھی ایگریشن اس پروجیکٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ رشیا کی کرنسی ریبلز کی فورن کرنسی میں کنورژن کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ رشیا اپنی کرنسی کو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے فورن کرنسی میں کنورٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری جانب رشیا بھی اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں۔ رشیا کو اس کانفلکٹ میں چائنا کی آشیرواد حاصل ہے، اسی لیے اب رشیا پہلے کی نسبت زیادہ کریج دکھا رہا ہے۔ لیکن جناب یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح، مگر کہانی تو کچھ کمپلیکس ہے۔ نہ تو ویسٹ کو یوکرین سے اتنی ہمدردی ہے، اور نہ ہی رشیا یوکرین کو انویژن کرنے کے لیے اتنی زیادہ بے چین ہے۔ یہ جنگ ہے نیشنل انٹرسٹ کی۔ رشیا یوکرین کے ارادوں سے باخبر ہے کہ یوکرین کو جھکاؤ ویسٹ کی طرف زیادہ ہے۔ اگر یوکرین نیٹو کا ایک فارمل ممبر بن گیا تو نیٹو کو یوکرین میں اپنے فورسز اور میزائل ڈپلوائے کرنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ رشیا کے دروازے پہ میزائل اور فورسز ڈپلوائے کرنے کے برابر ہے، کیونکہ نیٹو کے میزائل کو رشیا پہنچنے کے لیے صرف 10 منٹ کا ہی ٹائم لگے گا۔ آن دی ادر ہینڈ ویسٹ یوکرین کو رشیا کے خلاف پریشر پوائنٹ سمجھ کر یوکرین کو ہر قسم کی ملٹری اسسٹنس دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے، تاکہ وہ رشیا کو یوکرین کو بہانہ بنا کر کنٹرول کر سکے اور یوکرین میں نیٹو فورسز اور ویپن ڈپلوائے کر کے رشیا تک رسائی کو آسان بنا سکے۔
اور رشیا بھی یوکرین کے تھریٹ دے کر دوسرے ملکوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ ویسٹ کو دوست بنانے کا مطلب ہے کہ رشیا کے قہر و غضب کو دعوت دینا۔ تو ناظرین، ہم آج کا یہ لیکچر یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم آج کا یہ ٹاپک صحیح طور پر انالائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو دوستو، ہم آپ کو تمام نیشنل اور انٹرنیشنل افیئر سے بر وقت اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری اور آپ کی ایک اور ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔